عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا؟ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلیں پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا وہ روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام 10 مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں،
اور یہ وہ خوشبخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماؤں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں